السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ کتاب التوحید کا درس جاری ہے۔ اللہ تعالی اس درس کو، اس سلسلے کو ہم اور آپ سبھی کے لیے مفید بنائے، دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل ہمیں اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں اور میری بہن، الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ باب، یہ چیپٹر مکمل کر لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی اور شہادت کی طرف بلانا، دعوت دینا، لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دعوت دینا۔ یہ درس اللہ کے فضل سے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یمن بھجوانے سے متعلق تھی، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اور اس کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ کے جنگ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم، جھنڈا دیے جانے سے متعلق تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اور یہ حدیث بھی ہم نے مکمل کی، اور اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ اگر اس چیپٹر سے متعلق آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ آپ گئے ہوں، آپ نے پھر اس کے بعد مزید اس پر غور و فکر کیا ہو، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث، اور پھر علی بن ابی طالب جس حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، تو اگر اس آیت یا دونوں حدیثوں سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بے شک آپ پوچھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا نیا باب، نیا چیپٹر شروع کریں۔ اگر ہے واقعی تو پوچھئے، بلا وجہ کا ادھر ادھر کا سوال نہ کیجیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنا نیا باب شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے باب تفسیر التوحید۔ جو باب ہمارے سامنے ہے کتاب التوحید، اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو آپ کتاب کھول سکتے ہیں۔ دیکھیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اب یہاں جو باب ذکر کیا، جو چیپٹر ذکر کیا، جو موضوع اب ہمارے سامنے رکھا، وہ ہے تفسیر التوحید۔ وشہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا انشاءاللہ نیا باب ہے، نیا چیپٹر ہے، نیا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا درس اسی سے شروع کرنے والے ہیں، اور وہ ہے تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی مزید وضاحت۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے وضاحت، بیان، تشریح، ایکسپلینیشن، کسی چیز کو اچھی طرح کھول کھول کر بیان کر دینا، اس کا معنی، اس کا مفہوم،
اس پر عمل کا تقاضا آپ کے سامنے واضح کر دینا تفسیر کہلاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر، تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے، اس میں معنی، اس کے مفہوم اور عمل کے تقاضے، علم کے تعلق سے کافی کچھ باتیں آپ کے سامنے واضح کی جاتی ہیں، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو اس باب میں آپ کے سامنے، اس چیپٹر میں، اس درس میں آپ کے سامنے جو باتیں انشاءاللہ آئیں گی وہ توحید کی مزید وضاحت، توحید کی مزید تفصیل، توحید کی مزید تشریح اور توحید کے مزید بیان سے متعلق انشاءاللہ آئیں گی۔ اور اسی طرح سے اس چیپٹر میں، اس باب میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی جائے گی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ تو پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جیسے آپ نے تفسیر کا معنی جانا ہے، اسی طرح سے شہادت کا عام لفظ ہوتا ہے، عام معنی شہادت کا ہوتا ہے گواہی۔ شہادت کا جو اس کے جنرل میننگ ہے، عام معنی ہے، وہ ہے گواہی دینا۔ لیکن جب ہم قرآن اور سنت کی روح سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یہ جو ہم قرآن کریم یا سنت کی روح سے لفظ اشہد، شہادت استعمال کرتے ہیں، تو اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا گواہی دینا، اس میں 3 اہم باتیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ میں ابھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس میں ہوتی ہے اعتقاد۔ جب بھی آپ نے قرآن اور سنت کی روح سے، بات یہ ہو رہی ہے ہماری شریعت کے اعتبار سے، کہ جب بھی آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ یہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس طرح کی بات جب بھی آپ کہیں تو وہاں پر شہادت کا جو معنی ہوتا ہے اچھی طرح اسے سمجھ لیجئے، تاکہ جب بھی آپ یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، علم اور یقین رکھتے ہوئے کہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف آپ لا الہ الا اللہ کہیں اور دوسری طرف اللہ کے علاوہ کے آگے جھولی پھیلاتے پھریں۔ یہ نہیں کہ آپ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی پڑھیں اور دوسری طرف اپنی رائے یا ان لوگوں کی باتوں پر عمل کریں جن کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکراتی ہیں، مخالفت میں ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہے، لیکن لا الہ الا اللہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا، آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، توحید کی تفصیل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے فرمان، آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، اس کو مقدم رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو قابل عمل سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو، لیکن آپ نے اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں سمجھا، آپ کے حلق سے وہ کلمہ اترا ہی نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم توحید کی تفسیر پر بھی دھیان دیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم شہادت اشہد کا معنی، مفہوم اور تقاضا بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو دیکھیے، جب بھی ہم کلمہ شہادت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر اس کے اندر 3 معنی ضرور بضرور پائے جانے چاہیے، ورنہ اللہ عز و جل کی نظروں میں آپ کی وہ شہادت قابل اعتبار نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ نمبر 1، اعتقاد۔ شہادت جب بھی آپ نے کہا تو اس میں 3 معانی، 3 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، اعتقاد۔ اعتقاد، دل کا یقین۔ اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ دل کا یقین۔ اور یہ یقین علم کے بعد ہی ہوگا۔ آپ کسی چیز پر یقین کب کریں گے؟ جب اس کو جانیں گے۔ یقین میں علم داخل ہے۔ آپ کسی بھی بات پر یقین کب کریں گے؟ جب اس کو جانیں گے۔ جب جانیں گے ہی نہیں
تو اس پر یقین کرنے کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے کہا دل کا اعتقاد، دل کا یقین، تو لازمی طور پر اس میں کیا داخل ہوا؟ علم۔ کیا داخل ہوا اس میں؟ علم۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہو، معلوم ہونے کے بعد آپ اس پر یقین کریں۔ بغیر معلوم ہوئے آپ کسی بھی بات پر، کسی بھی چیز پر یقین نہیں کر سکتے۔ تو اعتقاد نمبر 1، اعتقاد میں علم اور یقین دونوں داخل۔ آپ جانیں اور جاننے کے بعد پھر اس پر یقین کریں۔ تو یقین کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ یقین تو بعد میں آتا ہے، پہلے جاننا۔ آپ کو کسی نے کوئی خبر دی تب آپ کو پتہ چلا، اور اس کے بعد آپ نے اس پر یقین کیا، اس کو کہتے ہیں اعتقاد۔ تو اعتقاد میں علم اور یقین دونوں شامل ہیں۔ تو جب آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گویا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، جو ہیں وہ سب بیکار ہیں، باطل ہیں، بکواس ہیں، من گڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ جب آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی ہوا علم۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر اسی علم نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ یقین تک۔ یعنی اب آپ کے دل میں شک نہ رہے، ہو سکتا ہے، میں بھی پاسبلٹیز ہے، نہیں، آپ کے علم کے ساتھ کیا چاہیے ہم کو؟ یقین چاہیے۔ جب علم اور یقین دونوں ملیں گے تب کیا بنے گا؟ جب علم اور یقین دونوں ملیں گے تب کیا بنے گا؟ اعتقاد۔ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی ہمارے عقیدے کی جتنی بھی حصے ہیں، چیزیں ہیں، تو ہمارا وہ عقیدہ علم اور یقین کے ساتھ ہے۔ جو بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں اپنی شریعت کی روح سے، تو ہمارا وہ عقیدہ کن کن چیزوں کے ساتھ ہے؟ علم اور یقین دونوں پر ہے۔ جیسے جنت، جیسے جہنم، تو ہم کو معلوم ہے نا کہ وہ ہیں، آپ کو معلوم ہے نا جنت ہے، جہنم معلوم، تو صرف معلوم ہے یا آپ کو اس پر یقین بھی ہے؟ صرف معلوم ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین ہے تبھی وہ اعتقاد بنے گا۔ علم اور یقین دونوں مل کر اعتقاد بنتے ہیں۔ اگر آپ کو علم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تذبذب ہے، شک ہے، تو پھر نہ وہ علم ہے اور نہ وہ یقین ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ شک ہے۔ اور یہ شک کی بیماری کس کو تھی؟ منافقین کو تھی۔ یہ شک کی بیماری کس کو تھی؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں بیماری، کون سی بیماری؟ ان کو کیا اٹیک وٹیک آیا تھا؟ ان کی رگ چوکپ تھی، کوئی نس بلاک تھی؟ نہیں، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ وہ بیماری کاہے کی تھی؟ نفاق، شک۔ وہ بیماری کاہے کی تھی؟ شک کی بیماری تھی۔ تو اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو آپ کے دل میں نمبر 1 کیا ہو؟ علم ہو، اور اس وہ علم آپ کو کہاں تک پہنچائے؟ یقین تک۔ پھر جب آپ کا علم اور یقین دونوں ملیں گے تو کیا بنے گا؟ اعتقاد۔ علم اور یقین مل کر عقیدہ، آپ کا اعتقاد بنتے ہیں۔ اس کے بعد شہادت کا دوسرا حصہ ہے، یہ نمبر 1، تکلم۔ تکلم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی ہے، بات یعنی خالی خلی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے حقیقی معنی میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کلام۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب بات کرے گا۔ تو کلام کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ بات کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ ہاتھ سے، پیر سے، منہ سے، ناک سے، زبان سے؟ کہاں سے؟ زبان سے۔ تو تکلم یہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ زبان سے اقرار کریں آپ، یعنی آپ کہیں، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی آپ نے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من
قال. صحیح بخاری کی روایت ہے، ماشاءاللہ ہمارے درس میں گزری ہے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ خوش نصیب حقدار وہ ہوگا جس نے کہا، قالا یعنی کہنا، قالا یقولو کہنا، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا. تو کہاں سے کہا اس نے؟ زبان سے کہا. اسی طرح ایک اور روایت آپ کو معلوم ہوگی، صحیح مسلم کی روایت، وہ بھی ہم پڑھ چکے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری کلام، کلام یعنی بات، دنیا سے جاتے ہوئے یعنی موت سے پہلے جس نے سب سے آخری جملہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو کلام یعنی زبان سے اقرار کرنا، یعنی اب جو آپ نے لا الہ الا اللہ ہے نا، تو زبان سے آپ اس کا اقرار کیجئے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا پڑے گا آپ کو. اور تیسری چیز ہے اس میں اخبار، خبر دینا. اخبار یعنی خبر دینا، لوگوں کو بتانا کہ میں مسلمان ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو آپ دل سے عقیدہ رکھیے، علم اور یقین، زبان سے اس کا اقرار کیجئے، اور پھر اپنے جسم سے اس پر کیا کریں گے؟ عمل کیجئے. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے اچھی بات تو اسی کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ صرف زبانی جمع خرچ نہ کرے، کیا کرے پھر؟ وعمل صالحا، نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور علن اعلان عملی طور پر لوگوں کے سامنے یہ پروف کر کے بتائیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو پروف، آپ کے دل میں جو عقیدہ ہے، آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے، آپ اس کو پروف کیسے کریں گے؟ عمل سے. تو شہادت میں یہ تینوں باتیں داخل ہیں. ایک تو جس بات کی آپ گواہی دے رہے ہو آپ کو اس کا پکا یقین ہو، اور یقین علم کے بغیر نہیں ہوتا. دوسری بات، آپ زبان سے اس کا اقرار بھی کریں، زبان سے کہیں، وہ کلمہ آپ کو کہنا پڑے گا، سوائے یہ کہ کوئی گونگا ہو، نسأل اللہ العافیہ، سوائے یہ کہ کوئی کیا ہو؟ گونگا ہو، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لا یکلف اللہ، اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اللہ کے احسان سے یہاں ہم جتنے بیٹھے کوئی گونگا ہے کیا؟ نہیں ہے. تو آپ کو زبان سے اقرار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، جسمانی اعضاء سے اس کی خبر دینی پڑے گی آپ کو. تو کیسے خبر دیں گے آپ؟ عمل کر کے بتائیں گے. یعنی اذان ہوئی تو مسجد میں آئیں گے، آپ مرد ہیں، ہم اور آپ پر اللہ نے ہم کو مرد بنایا، مسلمان بنایا، بالغ بنایا، عقل بھی دی، تو ہمارے اوپر نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے، مسجد میں آنا فرض ہے. ٹھیک ہے، جو خواتین ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، مسجد میں نہ آئے، اچھی بات ہے، نہیں آتے زبردستی تو نہیں لا سکتے ہم، لیکن نماز تو ان پر بھی فرض ہے نا، تو ان کو بھی اپنے عمل سے بتانا پڑے گا. مرد اپنے اعتبار سے عمل کر کے بتائیں، خواتین اپنے اعتبار سے عمل کر کے بتائیں. لیکن یہ شہادت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس میں کتنی چیزیں نہ پائی جائیں؟ 3. سب سے پہلی کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی کیا ہے؟ عقیدہ، اعتقاد، علم اور یقین. دوسری چیز کیا ہے؟ زبان سے اقرار. تیسری چیز کیا ہے؟ خبر دینا لوگوں کو. اور وہ خبر کیسے دیں گے لوگوں کو؟ ہم عمل کے ذریعے. خبر تو اگر صرف زبانی ہوتی تو ہو چکا تھا نا، لیکن زبانی نہیں چاہیے، عمل چاہیے. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، نیک اعمال کرے اور عمل سے پروف کر کے بتائے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو آپ مسلمان ہیں، اللہ عز و جل کو آپ کیسے بتائیں گے کہ میں مسلمان ہوں؟ عمل کے ذریعے. نماز تو ایک ایگزامپل ہے، ورنہ بہت سے ہمارے اسلام میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے،
والدین کی فرما برداری بھی ہے، بیوی کے حقوق بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہے، بیوی اگر ہے تو شوہر کے حقوق بھی ہیں، بہت سی چیزیں. تو ایک نماز تو ایک بڑا اگزامپل ہے. تو یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ شہادت میں یہ 3 چیزیں داخل ہیں: دل کا یقین علم کے ساتھ، اس کو اعتقاد کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرے عمل سے اس کی خبر دینا، اس کو پروف کر کے بتانا کہ میرے دل میں جو ہے، میری زبان پر جو ہے، وہی میرے عمل سے، جو کچھ میرے دل میں ہے وہی میری زبان پر ہے اور وہی میرے عمل سے آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ. انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم کو یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. توحید کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت جس کو ابھی ہم نے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے واضح کیا، اس تعلق سے بھی اللہ نے چاہا تو کافی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس چیپٹر میں، اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 4 آیتیں اور 1 حدیث ذکر کی. اس چیپٹر میں، اس باب میں، اس درس میں، اس لیسن میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتنی آیتیں ذکر کی ہیں؟ 4 آیتیں. اور کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں؟ 1 حدیث ذکر کی ہے. تو پہلے وہ آیت ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے سب سے پہلے ذکر کی ہے، اور وہ آیت ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اس سورت کے 2 نام ہیں. ایک تو سورہ بنی اسرائیل، ہم لوگ اسی نام سے سورت کو جانتے ہیں، اور دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء. اسراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اس کا نام اسراء. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور پھر تھوڑا سا آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، وقضینا الی بنی اسرائیل. تو اس اعتبار سے ہمارے مفسرین نے اس سورت کے 2 نام بتائے ہیں. ایک ہے سورۃ الاسراء جو پہلی آیت میں ہے، اور دوسرا ہے سورہ بنی اسرائیل. تو سب سے پہلی آیت جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ اس سورت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے. ہم اس کو آیت نمبر 56 اور 57 دونوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے رکھیں گے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 5، 7، 57 ذکر کی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے 56 اور 57 دونوں رکھیں گے تاکہ مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. یہ ایک آیت ہے. اسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، مگر ہم نے خاص زیادہ مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے اس کو لکھ دیا. اس کے بعد دوسری آیت جو ذکر کی ہے وہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا.
یہ 2 آیتیں ہیں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57۔ اللہ عز و جل کے فرمان مبارک کا ترجمہ ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو ان کو، بلا، ادعو یعنی دعا کرو، پکارو، ان سے مدد مانگو، ان کو بلاؤ۔ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ عز و جل کے علاوہ تم نے جن کو سمجھ رکھا ہے، جن کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، جن کو تم نے اپنے گمان کے مطابق اپنا معبود، اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو اللہ کے علاوہ تمہارے وہ جو بھی ہیں، تمہارے شرکاء، تمہارے پارٹنر، تمہارے شریک، تمہارے معبود، تمہارے مددگار، تمہارے اولیاء جو بھی ہیں، اللہ کے علاوہ تمہارے جو بھی مددگار ہیں، معبود ہیں، پارٹنر ہیں، شریک ہیں، جن کو تم نے سمجھ رکھا، یہ اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ان کو، تم نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو مفہوم ہے زعمتم، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ تم نے سمجھ رکھا ہے، یعنی وہ حقیقت میں نہیں ہے، تمہارا خیال ہے ایسا۔ تو جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ کچھ بھی اپنی ناقص سمجھ سے اللہ کے علاوہ اپنا ولی، اپنا مددگار، اپنا سرپرست، اپنا شریک، اپنا شفیع، جو کچھ بھی سمجھتے ہو، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، ان سے دعا کرو، بلاؤ ان کو۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نتیجہ یہی نکلنے والا ہے، وہ تمہاری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ لا یملکون، مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے۔ لا یملکون کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، اختیار رکھنا۔ فلا یملکون، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے۔ کس کام کا اختیار نہیں رکھتے؟ کشف الضر عنکم، جو بھی تکلیف تمہیں لاحق ہے، جو پریشانی، جو مصیبت ہے، تمہاری اس تکلیف کو کشف، دور کرنا، ہٹانا، کشف کھولنا، دور کرنا، ہٹانا، وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا یا اس کا کچھ بدلہ، اس کو بدل دینے کا، اس کو ختم کر دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ عز و جل اس آیت میں واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، اپنا سرپرست سمجھ رکھا ہے، ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 57 جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، اللہ عز و جل کا فرمان مبارک، اولئک الذین، بلکہ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، یہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم نے ان کا معبود بنا رکھا ہے، ان کا خود کا کیا حال ہے؟ یدعون، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان معبودوں کا کیا حال ہے؟ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل مکہ میں سے بہت سے لوگ تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور کفار مکہ اپنے کفر پر اڑے رہے، تو اللہ عز و جل نے کہا تم تو کفر پر اڑے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان سے مدد مانگتے تھے، تو اللہ عز و جل نے کہا وہ تو خود وہ فرشتے جن سے تم مدد مانگ رہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قوم نوح، سورہ نوح میں اللہ عز و جل نے جن 5 لوگوں کا ذکر کیا، ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ ان 5 لوگوں کو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تمہارے معبود ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ تھے، یہ مشرک کافر نہیں تھے، یہ باطل پرست برے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ کون تھے؟ وہ تو خود نیک لوگ تھے، موحد تھے، اچھے شریف صالحین میں سے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد لوگوں نے کیا خرافات مچائی، وہ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے واضح کر دیا کہ تم جن کو پکار رہے ہو، جن فرشتوں کو پکار رہے ہو، جن جنات کو پکار رہے ہو، یا جن نیک لوگوں کو بھی تم پکار رہے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ ہے اصل مقصد، وسیلہ۔ اس کو لے کر بہت سے لوگوں نے گمراہی کا طوفان مچایا ہوا ہے۔ لفظ وسیلہ کو لے کر بہت سے لوگوں نے
گمراہی کا طوفان مچا رکھا ہے۔ وسیلہ کا اصل مطلب ہوتا ہے قصد، حاجت، ضرورت یا آپ کی ضرورت تک پہنچانے والا کوئی ذریعہ۔ وسیلہ کا کئی معنی ہیں، حاجت، ضرورت، قصد، یا آپ کو آپ کی حاجت تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ۔ جیسے میں کہوں کہ میں گھر سے یہاں تک آیا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کس ذریعے سے آئے؟ آپ پیدل چل کر آئے، آپ بائک سے آئے، آپ گھوڑے پر آئے، آپ کار سے آئے، تو یہ وسیلہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ وسیلہ، ذریعہ۔ اب یہاں پر جو وسیلہ ہے، اس وسیلے کو لے کر خرافات مچائی گئی، اور وہ خرافات ہیں جو لوگوں کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ عز و جل صاف صاف یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، ان کا خود حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون، دعا بمعنی عبادت، دعا اہم ترین عبادت ہے، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یبتغون، یبتغون چاہنا، ابتغاء بمعنی چاہنا، طلب کرنا، خواہش رکھنا، آرزو رکھنا۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود اپنے رب سے وسیلہ چاہتے ہیں، اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ آسان ترجمہ، وہ تو خود اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے جو کام ہیں، جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگتے، جیسے میں نے بتایا وسیلہ بمعنی حاجت، وسیلہ بمعنی ضرورت، وسیلہ بمعنی مقصد، اور اسی طرح وسیلہ بمعنی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے والا ذریعہ۔ جیسے یہ پین، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کس چیز کا؟ لکھنے کا۔ تو وسیلے کے کئی معنی ہیں۔ اب یہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا رب، اپنا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں کس کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ الی ربہم۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا یبتغون الی اللہ الوسیلۃ، نہیں، بلکہ کہا رب، اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ رب کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو نا، اللہ عز و جل کو رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کفار مکہ مانتے تھے نا۔ کفار مکہ نے اللہ کی ربوبیت میں کچھ نہیں کیا، وہ مانتے تھے۔ ان سے پوچھو بارش کون برساتا، کہتے اللہ، ان سے پوچھو یہ سب کہتے تھے اللہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی خرافات نہیں مچائی تھی۔ ہمارا اور ان کا جو جھگڑا ہوا وہ کہاں پر ہوا؟ وہ کہاں ہوا؟ اللہ کی عبادت میں ہوا نا، ربوبیت میں ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ وہ بھی تو اپنے رب ہی سے مانگتے ہیں، اپنے رب کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رب ہے وہی الہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رب ہے وہی کیا ہے؟ الہ۔ الہ یعنی معبود۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رب ہے وہی الہ ہے، اور جو رب نہیں ہے وہ الہ بھی۔ تو کفار مکہ مانتے تھے نا اللہ کو کہ اللہ رب ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا اللہ رب نہیں، وہ مانتے تھے، اس میں جھگڑا بھی نہیں کیا انہوں نے ہمارے سے۔ انہوں نے جھگڑا ہم سے کہاں کیا؟ الوہیت میں جھگڑا کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو رب ہے وہی الہ ہے۔ اب تم جن کو اللہ کے علاوہ الہ بنا رہے ہو وہ تو رب نہیں ہے۔ رب ہونے کے لیے الہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل رب ہے تبھی وہ الہ ہے۔ تم نے اللہ کے علاوہ جن کو اپنا سفارشی، جن کو اپنا مالک یا معبود بنا رکھا ہے، وہ رب نہیں ہے۔ اور جب رب نہیں ہے تو الہ ہو سکتے ہیں کیا؟ الہ بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رب ہے وہی تو تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ رب کا کام ہی ہے نا، پیدا کرنا، روزی دینا، زندگی دینا، شفا دینا، بارش برسانا، جو بھی کچھ کائنات میں موجود ہے اس کو سسٹم دینا، اس سسٹم کے اعتبار سے چلانا، یہ سارے کام یہ اللہ کی ربوبیت کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ کیا ہے؟ ربوبیت، توحید اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اب نوازنا اللہ کا کام ہے کہ نہیں؟ تو رب ہے تبھی نوازتا ہے نا۔ دعا قبول کرنا اللہ کا کام ہے کہ نہیں؟
تو جب رب ہے تبھی دعا قبول کرتا ہے نا. آپ دعا کریں، اپنی حاجت اللہ سے مانگیں، آپ دعا کریں اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، تو اللہ رب ہے تبھی تو آپ کی حاجت پوری کرے گا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی بات کیا ہے کہ جو رب ہے وہی الہ ہے، جو رب نہیں ہے وہ الہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی مانگتے ہو، تمہاری جو بھی ضروریات پوری کرتا ہے وہ اللہ عز و جل، وہ اس لیے پوری کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے. یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر ہی نہیں کہا یبتغون الی اللہ الوسیلۃ، یہ نہیں کہا، حالانکہ وہی اللہ ہے، جو رب ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی رب ہے. لیکن یہاں خصوصیت سے لفظ رب کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارے کام رب کرتا ہے. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے. دعا قبول کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، تم کو شفا دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے، تم کو زندگی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی اگاتا ہے. تو یہ سارے کام اللہ کرتا ہے رب ہونے کی حیثیت سے. اور جب اللہ عز و جل رب ہے وہی اکیلا، تو الہ کون ہوا؟ الہ بھی وہی اکیلا ہوا. یہ اس بات دو باتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے. اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو تم معبود سمجھ بیٹھے ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ تو خود اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کے ہی سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، اپنی حاجتیں اپنے رب ہی سے مانگتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایہم اقرب، اپنے رب کی جو عبادت کرتے ہیں تو اس دوڑ کے ساتھ کہ کون ہے جو رب کے زیادہ قریب ہو جائے. وہ جو عبادتیں کرتے ہیں نا، تو ان کی عبادت ہماری طرح نہیں ہوتی 4 رکعت پڑھو بھاگو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی عبادت میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ مسابقہ، مقابلہ، کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں زیادہ نیک اعمال کروں، نہیں میں زیادہ نیک اعمال کروں، میں زیادہ نیک اعمال کروں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کمپٹیشن کیا تھا کس سے؟ ہے نا، کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں نیکی میں. تو یہ اس طرح یہ لوگ، یہ تو خود اپنے رب کی قربت چاہنے کے لیے اور زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں. تم نے آج یہ 4 لوگوں کو کھانا کھلایا، میں 5 کو کھلاؤں. تو یہ ریاکاری نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرنا اور آخرت کے کام میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایہم اقرب، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کی قربت چاہنے کے لیے ہر وہ کام دوسروں سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں جو کام ان کو اللہ کے کیا کر دے؟ قریب کر دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی رجا یعنی امید، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اب یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے معبودوں کا حال کیا ہے؟ نمبر 1 وہ خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نمبر 2 وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، آسان ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر ایہم اقرب، وہ کام بڑھ چڑھ کر رہے ہیں جو کام ان کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کا محبوب بنا دے. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے وہ دوسروں سے کمپٹیشن کر رہے ہیں. نمبر 4 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں ہو سکتا، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس گئے، ان کی عیادت کے لیے، وہ مرض الموت میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رب کی رحمت کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. صحابی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے، مگر ساتھ ہی
اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں مرتے وقت جس آدمی کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب یہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، اور ان کاموں کو بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں جو کام اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور ان تمام کے ساتھ ساتھ ان میں یہ کوالٹی ہے، یہ ان کی صفات ہے کہ وہ پکے مومن ہیں، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس میں دراصل اللہ عز و جل نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کتنے ہی زیادہ نیک کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی زیادہ نیک کیوں نہ ہو، عمل صالح کیوں نہ کریں، اللہ کی رحمت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، لن يدخل احدکم الجنت عملہ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم نے بہت اعمال کر لی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اتنے بڑے بڑے عمل لے کے آئے جنت میں داخل کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کب ہوگا وہ کام؟ وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل، میں بھی نہیں سوائے یہ کہ اللہ عز و جل مجھ پر بھی اپنی رحمت اور اپنے فضل سے کرم فرما دے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے، ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے عذاب سے مامون اور مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اللہ نہ کرے نہ جانے ایسا کون سا عمل ہم سے ہو رہا ہے ہم جان نہ پا رہے ہوں، دھیان نہ دے پا رہے ہوں، اور وہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لیے ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے بھی نا امید نہیں ہوتا اور اپنے گناہوں سے بھی مطمئن نہیں بیٹھا رہتا کہ میں تو مامون ہوں، بے خوف ہوں، امن میں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک مسلمان اللہ کی رحمت میں جیتا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اب دیکھیے یہی تفسیر توحید ہے، جو ہمارے درس کا ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ تفسیر التوحید تھا نا، توحید کی تفسیر۔ تو یہی توحید کی تفسیر ہے۔ نمبر 1 یدعون، اللہ کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھی جائیں، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور اس کے بعد یرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے، اور اس کے بعد ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب کا خوف رکھا جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر عذاب نہیں آئے گا، جی نہیں، یہ 4 چیزیں ہیں، اور جب یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں تب انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ کی رحمت کی امید رکھیے، اللہ کے عذاب سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ زبردستی تھوڑی عذاب دے گا کسی کو، وہ ہمارے گناہ، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیے۔ جتنا زیادہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز، یہ اچھائیاں پروان چڑھتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ اسی اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو ایسا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو ایسا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، خبردار رہیں، ہوشیار۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جنہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس ہمارے باب میں ذکر کیا۔ انہوں نے صرف دوسری آیت ذکر کی، لیکن میں نے چاہا کہ چونکہ دونوں آیتیں ایک دوسری سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں، اس لیے آپ کے سامنے دونوں آیتیں میں نے رکھی ہیں۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے خاص طور پر یہ تفسیر توحید، کیا ہے؟ یہ توحید کی تفسیر ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ توحید، آپ اللہ عز و جل کو جو اکیلا مانتے جانتے تسلیم کرتے ہیں تو اس کی وضاحت اور ایکسپلینیشن کیا ہوگا۔ تو یہ آیت یہ توحید کے ایکسپلینیشن میں ہے، توحید کے بیان اور توحید کی تفسیر میں ہے۔ یہ وہ والا وسیلہ نہیں ہے جو قبر پرستوں نے بنا رکھا ہے، یہ وہ والا وسیلہ نہیں ہے جو قبر پرستوں نے بنا رکھا ہے۔ قبر پرستوں کا جو وسیلہ ہے وہ تو عجیب و غریب وسیلے کا، جب بات آتی ہے اللہ عز و جل کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو،
اللہ عز و جل کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نیک کام کرو جو تم کو اللہ سے قریب کر دے. اور اس کے کچھ ہماری شریعت نے کچھ ایسے کام بتائے ہیں جن کا ہم وسیلہ لگا سکتے ہیں. مثلا آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے بات، لیکن ایک بات ہے تو آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ کچھ ایسے کام ہیں، نیک کام ہیں جن کا آپ وسیلہ اللہ کی جناب میں لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ سے اللہ میں ایمان والا ہوں. تیرے پاس نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا، تیرے پاس نہیں آؤں گا تو کدھر جاؤں گا، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو آپ اپنے ایمان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. دوسرا آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا، تیرے لیے کیا، تجھ سے اگر اجر ثواب نہیں مانگوں گا تو کون دینے والا ہے. اسی طرح سے آپ کسی نیک آدمی کی دعا، زندہ ہونا چاہیے، مردہ کیا وہ تو خود محتاج ہے. آپ کوئی آدمی واقعی نیک ہے، آپ اسے جائیں کہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیجیے، ذرا پریشانی میں ہوں، بے شک یہ آپ کے لیے جائز ہے. تو یہ وسیلے کی چند جائز قسمیں ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے جب بات آئے گی اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ وسیلہ لگانا کسی مرے ہوئے کا، کسی دور دراز کا، تو پھر وہ سب بدعتی اور خرافاتی وسیلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی بس اتنا یاد رکھیے کہ وسیلہ جو ہم اللہ کی جناب میں لگا سکتے ہیں تو ایک تو اپنے ایمان کا وسیلہ ہے، اسی طرح سے دوسرا اپنے نیک عمل کا وسیلہ ہے، اسی طرح سے تیسرا کسی نیک بندے کی جو زندہ ہو، جو موجود، جو دعا کر سکتا ہو، اس کی دعا کا وسیلہ ہے کہ آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کر دیجیے. ابھی مختصر اتنی 3 باتیں یاد رکھیے. اللہ نے چاہا تو مزید تفصیل وسیلے کے تعلق سے بھی آئے گی. امید ہے تفسیر توحید کی تفسیر میں اور شہادت کی وضاحت میں جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم دے، اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور ایک جگہ بما عقدتم الایمان. جو بات چیت میں جیسے کہ ہماری زبان پر چل جاتی ہیں، وہ اس طرح سے اگر قسمیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن جو دل کے ارادے سے قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی معاشرے میں، حالانکہ اس سے بچنا چاہیے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے، بلا ضرورت آپ قسم نہ کھائیں. قسم کا معاملہ اتنا ہلکا بھی نہ لیں، اتنا ہلکے میں نہ لیں قسم کو. قسم بہت بڑی چیز ہے، تبھی تو اس کا کفارہ ہے اگر آپ توڑیں. تو قسم کو پہلی بات یہ کہ ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ کہ غیر ارادی طور پر آپ جانتے بوجھتے آپ نے قسم نہیں کھائی، غیر ارادی طور پر آپ کی زبان سے لفظ قسم نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی پکڑ نہیں کرتا، اس پر کوئی حکم بھی لاگو نہیں ہوتا. لیکن جو آپ ارادتاً، جیسے میں آپ سے اچھا دیکھو سچ بولو مجھ سے، تو آپ کہیں گے اللہ کی قسم، تو یہ تو ارادے کے ساتھ. میں کہوں دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ کہیں گے ہاں ہاں بھائی اللہ کی قسم. تو یہ ارادے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ارادے کے ساتھ ہے. لیکن بات چیت میں فلو میں آپ بات چیت کر رہے تھے، اچانک کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا، تو پھر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ آپ قسم کھائیں؟ نہیں کہا تھا. بات چیت کرتے ہوئے روانی میں آپ کی زبان سے لفظ قسم نکل گیا تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے ہم نے بتایا قسم کا معاملہ ہلکا مت سمجھیے. قسم میں چونکہ اللہ عز و جل کی عظمت کو گواہ بنایا جا رہا ہے نا. قسم میں کس کو گواہ بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کی عظمت. اور اللہ کی عظمت معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں اس کو ضائع کر دیں. لہٰذا قسم کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ اس کا خیال رکھیے، بلا وجہ قسم مت کھائیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی. آئے گا انشاءاللہ وہ چیپٹر، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا چیپٹر آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا شرک ہے وہ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع کیا اور فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم ولا بالانداد ولا باللات والعزى. یہ اپنی جو معبودان باطل ہیں ان کی قسم مت کھاؤ، باپ کی قسم، ماں کی قسم، یہ ساری قسمیں نہ کھاؤ. من کان منکم یحلف فلیحلف باللہ. تم میں سے کوئی بھی قسم کھانا چاہ رہا ہے، قسم کی بات ہے تو اللہ عز و جل کی قسم کھائے، ورنہ پھر چپ ہے. تو یہ قسم کے تعلق سے کچھ باتیں. اور پھر اس کے بعد جو قسم ہم نے دل کے ارادے سے کھائی تھی، وہ قسم اگر ٹوٹ گئی یا توڑ دینی پڑی کسی مجبوری سے، ہونا تو یہ چاہتے کہ آپ پوری کریں. آپ نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس پر معمولی بات نہیں تھی. اب آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر کوئی قسم کھا لی، میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر آپ کی وہ قسم ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کا کفارہ ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا 10 مسکینوں کو
کپڑے پہنائیے یا ایک غلام آزاد کیجیے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ابھی آپ کہیں گے شیخ ایک چوتھا بھی ہے، وہ چوتھا لاسٹ سٹیج کا ہے۔ قسم کا اصل کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے یا ایک غلام آزاد کیجیے، یہ اصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجبوری والی چیز ہے 3 روزے رکھنا، وہ لاسٹ سٹیج ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا تھا اور پھر وہ 3 روزے رکھے گا تو اس کی قسم کا کفارہ واللہ عالم نہیں ہوگا۔ یہ قسم کے تعلق سے بتاتے تھی۔ جب تک 10 نہیں ہوں گے تب تک قسم کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اب وہ آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ مفہوم وہی ہوتا ہے اس کا، بولتے قسم قسم لیکن مفہوم وہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے اگر آپ تھے تو بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، یہ قسمیہ جملہ ہے، اللہ کی قسم میں جھنڈا اسی شخص کو دوں گا، ضرور بضرور دوں گا۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا قسم سے تو وہ قسم ہی اللہ کی قسم ہی ہے۔ ایک مسلمان ہے نا، اور ایک مسلمان تو اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھاتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کی کھا رہا ہے تو وہ سیدھا سیدھا کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کھا رہا تو وہ شرک ہے۔ تو ایک مسلمان جو بھی قسم کھا رہا ہے تو وہ اللہ کی ہی ہے، تو چاہے وہ کہے یا نہ کہے قسم ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن کی قسم، دیکھیے قرآن اگر اس حیثیت سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اس حیثیت سے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اللہ کا کلام تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جو صفات ہے ایٹریبیوٹس، تو پھر اس کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کا مفہوم یہ ہوا، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، قرآن کا مفہوم اگر یہ ہوا، اور ہم تو یہی مفہوم سمجھتے ہیں نا، تو پھر یہ تو کاغذ ہے، یہ تو سیاہی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے غیر مسلموں کو کون سمجھائے گا یہ باتیں؟ آپ وہاں جا کر ان کو یہ توحید پر لکھتے تھوڑی دیں گے، اگر دینے کا موقع ملا تو ضرور دینا چاہیے۔ ایک مسلمان تو مرتے مرتے بھی توحید کی دعوت دے کے جاتا ہے، اگر موقع ملے تو ضرور دیجیے، لیکن اگر موقع نہیں ملتا وہ کہتے نہیں اسی پر ہاتھ رکھ کر کھاؤ، تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی قسم کھا۔ اب باقی کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، توفیق دے۔ واللہ اب ہم نے تو واضح کر دیا مسئلہ آپ کے سامنے، تو آپ کہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، بھائی اللہ کے کلام کی حیثیت سے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ جو 600 پیجز میں لکھا ہوا ہے نا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے جو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو لکھا گیا وہ کاغذ ہے، وہ سیاہی ہے، وہ پٹھا ہے، وہ سب چیز تو احتیاط کریں، سوائے کہ کوئی کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی قسم تو بھی جائز ہے۔ اللہ بتایا میں نے آپ کو، ابھی مختصراً بتا دیا، 3 چیزیں بتایا، اور باقی تو سب میں نے بتایا وہ سب خرافاتی اور بدعتی ہیں۔ آئیں گے انشاءاللہ یہ جب ذکر آئے گا تو مزید وسیلے کے بیان میں تفصیل ہونا ہے۔ اب غلام، دیکھیے غلام کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے، اور ایک جو ہماری معلوم دنیا ہے، جو ہماری معلوم دنیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے سامنے غلامی کا تصور نہیں رہا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی غلامی موجود، آج بھی غلامی کہیں نہ کہیں بہرحال موجود ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے آس پاس نہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، تو علماء کرام نے پھر اس کی دوسری کی شکلیں بتائی ہیں، مثلا بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرنا وغیرہ، تو انشاءاللہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ابھی یہ 2 باتیں یاد رکھیے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے۔ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر آخری لاسٹ اسٹیج ہے۔ سوال ہے حافظ صاحب کا، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت میں رجا اللہ کی رحمت کی امید اور یخافون عذابہ اللہ کے عذاب کا ڈر، تو کیا دونوں ایکول برابر برابر ہوں، یا خوف کا غلبہ ہو یا امید کا غلبہ ہو؟ تو واللہ عالم ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو غلبہ امید کو رکھیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ایمان پر مرتے ہیں، توحید پر مرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل وہی ہماری سعادت لکھے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تو اللہ عز و جل کے وعدے پر انسان کو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے گناہوں کے مقابلے میں۔ تو پھر دیکھیے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ بالکل یا چھوڑ دیتا ہے، نہیں چھوڑ نہ دے، لیکن جیسے ایک مر رہا ہے ایک آدمی، تو اپنے آپ کو کافر تو نہ سمجھے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، یا رب
حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، کافر وہاں پر کافر ہے، ٹھیک ہے، کافر نہیں، شیخ ویسا ہی، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. یہ وہی غزل ہے جس میں ہے نا نوکر نہیں ہوں میں، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. تو یہ ہے کہ آپ کتنے بھی اللہ بچائے گناہ گار تو ہم سب ہیں، لیکن اس گناہ گار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یا تو ایکویل رہیں دونوں، خوف اور رجا دونوں برابر برابر رہیں، اور اگر غلبہ دیا جائے تو رجا کو غلبہ دیا جائے. لیکن اگر خوف کو غلبہ دے دیں اس کی وجہ سے ہم مزید پریشان ہو جائیں. دیکھیے کسی بھی صورت میں بہرحال اگر وہ کفر یا شرک نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت کا متمنی رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ صاف فرماتا ہے نا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اس لیے دونوں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک کو بھول جاؤ دوسرے کو رکھو تب تو معاملہ خراب ہو جائے گا. خوف نہ رہے، صرف امید ہی امید رہے تو امید آپ کو کفر و شرک میں بھی ڈھکیل سکتی ہے، آپ امید ہی میں مر گئے. اور اگر امید ہی نہ رہے، صرف خوف رہے تو پھر پاگل بن کر جوگی بن کر ہم کو پہاڑوں میں رہنا پڑے گا، بیوی چھوڑو بچے چھوڑو سب چھوڑو، جوگی بنو کنویں میں لٹکو، یہی سب کرنا پڑے گا. لہٰذا ایک مسلمان خوف اور رجا، امید اور خوف دونوں کے ساتھ جیتا ہے. رہا مسئلہ کہ کس کو پریفرنس ہے تو واللہ عالم، میں خود گناہ گار ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رحمت کو تھوڑا سا مقدم رکھا جائے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے، علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم اور عمل کی توفیق دے. آمین.